ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہیں، طویل عرصے سے بیمار ہیں، بستر پر ہیں، اور شوہر مسلسل ان کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اب شوہر بھی فیڈ اپ ہو چکے ہیں اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ خاتون بھی تسلسل سے بستر پر اور مسلسل بیماری میں رہنے کی وجہ سے چچڑی ہو گئی ہیں، نفسیاتی مریضہ ہو گئی ہیں۔ تو ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ ان کو زہریلا انجیکشن دے دیا جائے اور ان کو وفات دے دی جائے، موت کا گھاٹ اتار دیا جائے، تاکہ وہ بھی سکون سے ہو جائیں اور گھر والے بھی سکون سے ہو جائیں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف شکلوں میں آنے والی آزمائشیں ہیں، جس کے لیے اس نے خود قرآن عظیم میں متعدد مقامات پر خبر دے دی ہے کہ تمہیں ان تمام اس طرح مختلف چیزوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور اس کے بعد مطالبہ ہے صبر کا۔ تو لہٰذا شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ بیمار ہوتا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، ٹانگیں ٹوٹ جاتی، اور اس کی زوجہ اس کا سارا کچھ خیال کرتی، تو کیا یہ تمنا کرتا کہ مجھے زہر کا انجیکشن دے دیا جائے، یا میری بیوی مجھے چھوڑ کر کورٹ سے فسخ نکاح یا خلا کی ڈگری لے کر کسی اور مرد سے نکاح کر لیتی؟ جب اپنے لیے پسند نہیں کر رہے تو زوجہ کے لیے بھی پسند نہ کریں۔ ہاں، اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ بہرحال تقاضائے نفسانی اپنے مقامات پر ہوتے ہیں، کہ اگر وہ شوہر بالفرض بیوی کی خدمت میں لگا رہے اور تقاضائے نفسانی اس کا ہوتا رہے، اور پھر وہ تقاضائے نفسانی جب جائز طریقے سے پورا کرنے کا کوئی سامان نہ ہو تو نفس اسے گناہوں کی طرف تسلسل سے مائل کر رہا ہو، اور وہ سمجھتا ہو کہ اگر میں اب شادی نہیں کروں گا تو زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، یا مسلسل بدنگاہی کے اندر اور گندے کاموں میں مصروف ہو جاؤں گا، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ نکاح کرے، دوسری شادی کر لے۔ اب اگر بیوی کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ وہ بیوی میں دوسری بیوی میں مشغول ہو جائے گا، تو اگر افورڈ کر سکتا ہے تو کوئی نوکرانی رکھ لے جو بیوی کی خدمت کرتی رہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے کہ وہ اس کو کسی ویلفیئر ادارے میں، جہاں پہ اس طرح بے سہارا لوگوں کو رکھ کر تھوڑا بہت پیسے لے کر خدمت کر لی جاتی ہو، وہاں منتقل کر سکتا ہے، لیکن جان سے مارنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قتل ہوگا۔ وہ پاگل کو بھی نہیں مار سکتے۔ آپ دیکھیں نا کتنے پاگل بھرے ہوئے ہیں پاگل خانے پاگلوں سے، اور خطرناک قسم کے پاگل ہوتے ہیں بعض تو ایسے کہ جو حملہ کر دیتے ہیں، تو کیا ان سب کو انجیکشن دے کے مار دیا جائے؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معاملات نصیحت اور عبرت کے لیے رکھے ہیں۔ اگر ہم ہر پاگل کو مار دیں، ہر چرسی موالی کو مار دیں، ہر مطلب اس طرح کی جو تھوڑا سا بھی ہمارے لیے باعث تکلیف بن رہا ہو، مارنا ہی اس کا حل نکال دیا جائے، تو پھر آپ خود سوچئے کہ وہ آزمائشیں، ان کو دیکھ کر جو عبرت کا حصول ہے اور آزمائشوں پہ صبر کرنا ہے، اور اس کے بدلے میں پھر درجات کی بلندی کا سامان ہے، وہ کیسے ہوگا؟ اس لیے قطعی طور پر اس طرح کے نامبارک خیالات اپنے ذہن میں نہ لائے جائیں، جو میں نے ترتیب بتائی اس طرح پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کہتی ہیں اگر کوئی نابالغ سلام کرے تو کیا اس کا جواب دینا بھی واجب ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ فرض یا کوئی چیز، کسی چیز کا ہم پر واجب ہونا، یہ عقل اور بلوغت کے ساتھ مشروط ہے، یعنی جب انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو شرعی احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، اگر پیسہ ہے تو حج بھی کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہمیں سلام کرے تو اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اب اگر سلام کرنے والا نابالغ تھا تو اس پر تو کوئی چیز واجب نہیں تھی، لیکن چونکہ ہم تو بالغ ہیں، اس نے سلام کیا ہے، اور سلام جو جواب دینے والا ہے، جواب دینا کیونکہ سلام کا واجب ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم تو مکلف ہیں، لہٰذا ہمارے لیے جواب دینا واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر نابالغ آیت سجدہ پڑھ لے اور ہمارے کانوں تک پہنچ جائے تو ہم تو چونکہ بالغ ہیں، احکام ہماری طرف متوجہ ہوں گے، جو آیت سجدہ سماعت کرے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں سجدہ تلاوت بھی کرنا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پڑھنے والا بالغ ہو یا نابالغ، مرد ہو یا عورت، سننے والا اگر بالغ ہے اور عاقل ہے تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت بھی واجب ہوگا اور سلام کا جواب دینا بھی لازم ہے۔